بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعرات کی درس میں صحابی رسول کی چند سوالات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اس صحابی رسول نے 3 سوال اور ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے بہترین شخص بن جاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بہترین انسان بن جاؤں، اور یہ انسان میں شوق ہونا چاہیے بہترین سے بہترین کی طرف بڑھنے کا اور اپنے آپ کو اچھے مرتبے پہ فائز کرنے کا بطور انسان۔ تو صحابی رسول نے سوال کیا کہ میں سب سے بہترین انسان بننا چاہتا ہوں، تو کیا کرتا؟ تو حضور نے جواب ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان بننا چاہتے ہو نا، تو انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے بن جاؤ۔ انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے، پھر بولیے انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے۔ تو جس انسان سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچے گا وہ خدا کی بارگاہ میں سب سے بہترین شخص ہوگا۔ اس لیے دوسرے مقام پہ حضور نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، یہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ میں اچھا انسان بن جاؤں، تو صرف عبادت سے، وظائف سے، اوراد سے، مسجدوں میں آنے جانے سے، یا دولت مند ہونے سے، یا کسی منصب پہ فائز ہونے سے وہ اچھا انسان نہیں بنتا۔ اچھا انسان اس وقت بنتا ہے کہ جب وہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے۔ اب یہاں سے ایک عقیدے کی بات بھی سمجھ لیں کہ اسلام کی نگاہ میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، اور جو فائدہ پہنچائے اسی کو دوسرے الفاظ میں مشکل کشا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مشکل کشا کا معنی کیا ہے؟ مشکل کو دور کرنے، پریشانی کو دور، کسی کی حاجت کو، کسی کی ضرورت کو پورا کرنے والا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مشکل کشا۔ بولیے مشکل کشا۔ تو اسلام کو چاہتا ہے کہ ہر مسلمان دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ بولیے تو پھر مشکل کشا ہونا یہ اسلام کی تعلیمات کے منافی؟ بولیے خدا کو وہی بندہ اچھا لگتا ہے جو اس کے بندوں کو فائدہ پہنچائے۔ بولیے فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو مشکل کشا ہونا یا کسی کو مشکل کشا بنانا یہ اسلام کے عقائد کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اسلام کی نگاہ میں سب سے بہترین شخص ہی وہ ہے جو اللہ کے بندوں کے کام آئے۔ اور پھر حضور نے ایک بڑا پیارا نسخہ دے دیا، کسی کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، کاروبار میں رکا ہوا ہے، ہم تعویذوں کے پیچھے کرتے ہیں کہ جی حساب لگا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ یہ ہمارے عقائد کی کمزوری اور دین سے دوری کی وجہ ہے۔ حساب لگا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ تو بھئی اگر کوئی شخص نے فرض کیا کسی نے باندھا ہوا ہے، تو اگر کسی نے آپ کا رزق باندھا ہوا ہے تو کھولنے والا ہے، وہ تو سب سے تگڑا ہے۔ بولیے وہ اگر کسی کو دینا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ اور اگر اس نے بندوں سے پوچھ کے دینا ہوگا نا تو کسی کو بھی نہ ملتا۔ کیوں؟ ہر بندہ چاہتا بس مجھے مل جائے، کسی اور کو نہ ملے۔ تو اگر کوئی آپ کا بدخواہ ہے اور کوئی آپ کے خوشحالی کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ بندہ ہی ہے نا۔ اور جو دینے والا ہے اور تقدیر کو بدلنے والا ہے وہ تو مولا ہے۔ اس طرح کے مسائل میں الجھنے کی بجائے حضور کے اس فرمان میں عمل کریں، سب رکاوٹیں بولیں دور ہو جائیں گی اور کاروبار چل پڑیں گی اور مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ حضور کا فرمان کیا ہے کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ،
آقا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگ جائے، مسلمان بھائی کی مدد میں لگ جائے اپنی توفیق کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق کسی مسلمان بھائی کے مسئلے کو حل کرنے میں لگ جائے تو مولا اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ مولا اب بتائیں کہ جس کے کام میں مولا لگتا ہے اس کا کوئی کام رکے گا؟ بولیں پھر وہ کسی حساب کتاب کا محتاج رہے گا؟ تو آئیے حضور کے اس فرمان پہ عمل کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بندوں کو ناراض کرتے ہیں، حقوق العباد کو پامال کرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں ہمارے احساسات اچھے نہیں ہوتے، پھر جب اس کا نقصان آتا ہے پھر کہتے ہیں کہ فلاں نے باندھ دیا، فلاں نے باندھ دیا، کسی نے نہیں باندھا ہوگا، ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا حل یہ ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، وقت ہے، صلاحیت ہے، منصب ہے، جو ہے اسے اللہ کے بندوں کے مسائل کو حل کرنے میں لگا دیں۔ کسی کو وقت دیں، کسی کے آنسو پوچھیں، کسی کا مسئلہ حل کریں، تو یہ حضور کا فرمان ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تجربہ شدہ معاملہ ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ خیر سے مدد فرمائے گا اور آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو کسی کے کام میں لگ جائے مولا، تو جس کے کام میں مولا لگا ہو سبحان اللہ، خود کرنے سے بھی وہ کام اس معیار کا نہیں ہوگا جس معیار کا مولا کے کرنے سے ہوگا۔ تو یہ پہلا سوال تھا کہ میں اچھا انسان بن جاؤں تو کیسے بنے؟ دوسروں کو فائدہ پہنچانے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے بن جائیں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق کشادہ ہو، تنگ دستی دور ہو جائے اور رزق میرا کشادہ ہو۔ تو حضور نے کیا جواب دیا؟ آقا فرماتے ہیں ہر وقت باب حضور رہا، کیا بولو، ہر وقت باب حضور رہا کرو، اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا، رزق میں وسعتیں آ جائیں گی، خوشحالی آ جائیں گی۔ ایک عمل کرنا کہ ہر وقت باوضو رہو، انسان پاکیزگی میں رہے، طہارت میں رہے، تو مولا اس وضو کے عمل کی برکت سے انسان کے رزق کو کھول دیتا ہے اور وسعت عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور حدیث سن رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی دسترخوان پہ کھانا کھائے اور کوئی رزق کا دانہ، کوئی نوالا، کوئی روٹی کا ٹکڑا دسترخوان پہ گرا ہوا ہے، گر جاتا ہے، تو وہ اسے اٹھا کے کھا لے، شرم محسوس نہ کرے، جھجک محسوس نہ کرے، اس نوالے کو اٹھا کے کھا لے۔ آقا فرما گئے ہیں، ضمانت دے گئے ہیں، اسے زندگی میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، رزق اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ جس کا بھی ادب کریں گے وہ آپ کے پاس آئے گا، سیدھی سی بات، آپ جس کا بھی ادب کریں گے، لحاظ کریں گے، محبت کریں گے، کسی کو پروٹوکول دیں گے تو پھر وہ آپ سے بھاگے گا یا آپ کے پاس آئے گا۔ تو جو رزق کا ادب کرے گا پاس آئے گا۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں، آپ حضور کی پوری سیرت کو پڑھ لیں۔ حضور نے خود کسی شے کا اتنا ادب نہیں کیا جتنا رزق کا کیا۔ حضور کی پوری سیرت پڑھ لیں، حضور نے کسی شے کا اتنا ادب نہیں کیا جتنا بولیے، جتنا رزق کا کیا ہے۔ کیونکہ کائنات میں جو سب سے مقدس شے ہے وہ انسان کی زندگی ہے، بات سمجھیں، سب سے مقدس شے، اور اس زندگی کو قائم رکھنے کا وسیلہ کیا ہے؟ اس لیے آقا دو جہاں نے سب سے زیادہ جو ادب کیا ہے تو اس کا کیا ہے؟ رزق کا کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں دسترخوان سے اٹھا کے کھایا کرو، کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دسترخوان ہمیشہ تمہارے سامنے پیچھے رہے گی۔ اب سمجھیں کہ جو دسترخوان سے گرا ہوا کھانا اٹھا کے کھائے، مولا اس کے رزق میں برکت دے دے، تو پھر وہ شخص کتنا بد نصیب ہے کہ جو اپنے برتن پہ کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ پلیٹ پہ کھانا لیا اور بولیں آج ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کھانا چھوڑ دیتے، بوٹیاں چھوڑ دی، روٹیاں چھوڑ دی، چاول چھوڑ دی،
ہوگی جو لے لیا زیادہ لے لیا ہرس ہوتی ہے اور کیا کر دیا وہ کیا ہوتا ہے ضائع ہوتا ہے اس کی بے ادبی ہوتی ہے تو پھر بولیے اس کا رزق کھلے گا یا کم ہو جائے گا حضور نے فرمایا کہ برتن کو خوب صاف کرو کیا کرو اور حیرت کی بات یہ ہے اور ہمیں ہونا چاہیے کہ سنت ہمارے رسول کی ہے ادا ہمارے رسول کی ہے فرمان اور قانون اس کے لیے جرمن میں بنا ہوا جرمن میں یہ قانون ہے کہ آپ ہوٹل میں گئے آپ نے کھانے کا آرڈر دیا کھانا آ گیا اور آپ سے پورا کھایا نہ گیا پورا تو وہ خود ہوٹل والے جن کو آپ نے کھانے کے پورے پیسے دیے پیسوں میں کمی نہیں ہے بل آپ نے پورا دیا ہے مگر کھانا آپ نے چھوڑ دیا وہ فوراً پولیس کو بلائے گا اور پولیس آپ کو پکڑ کے لے جائے گا وہاں پہ برتن میں کھانے کو چھوڑنا یہ جرم کیا ہے پولیس پکڑ لیتی ہے جیل میں ڈالتی ہے سزا دیتی ہے جرمانہ دیتی ہے اب دیکھیں کہ تعلیم کس کی تھی اور عمل ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کھانا شادیوں میں تقریبات میں کیا ہوتا ہے ضائع ہوتا ہے اور بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے تو کیا اس کی نحوست پورے معاشرے پہ نہیں پڑے گی اس لیے جو شخص جتنا رزق کا ادب کرے گا قدر کرے گا مولا اس کے رزق میں دو سوال ہو گئے پہلا سوال یہ تھا کہ میں سب سے بات یاد کرنے والی ہے میں سب سے اچھا انسان بن جاؤں تو کیا کروں اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاؤں نمبر 2 میرا رزق کھل جائے تو حضور نے فرمایا کیا کرو یہ بات وضو رہو اور یاد رکھیں یہ میں ضمن عرض کر رہا ہوں آئندہ بھی وضو کا بیان آئے گا کہ وضو کرتے ہوئے جو سب سے اہم سنت وضو کرتے ہوئے سب سے اہم سنت جو ہے وہ پانی کا کم استعمال کرنا ہے یہ بھی یاد رکھیں یہ نہیں کہ آپ نے پوری نہ ٹوٹی کھولی ہوئی اور چھوٹ پانی بہ رہا ہے استعمال جو ہے وہ فرض کیا 1 پاؤں ہوا ہے 4-5 کلو پانی بہ گیا ہے نہیں یہ غلط ہے تو وضو کرتے ہوئے سب سے بہترین سنت کیا ہے پانی کم سے کم استعمال کریں کتنی زیادہ یہ نہ ہو کہ پھر وہ ٹینکیاں ارے بجلی مہنگی تو حضور نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ رزق کھل جائے تو ہر وقت تیسرا سوال اس نے کیا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے میرا ایمان مکمل ہو جائے تو میں کیا کروں حضور نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا ایمان مکمل ہو جائے تو اپنے اخلاق اچھے بنا کیا صرف عبادات نہیں بلکہ اخلاق اچھے بنا رہے جس کا خلق اچھا ہوگا سمجھو اس کا ایمان اس کا ایمان مکمل ہے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ تک یہ جملہ ہے آپ فرماتے ہیں میں نے لاکھوں حدیثیں پڑھی کسی ایک حدیث میں بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان کی تکمیل نماز سے ہوتی ہے یا ایمان کی تکمیل عبادت سے ہوتی ہے صرف یہ فرمایا کہ ایمان کی تکمیل اخلاق سے ہوتی ہے حضور نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والا کیا اخلاق کا معنی تو آپ سمجھتے ہیں نا اچھے اخلاق والا دن کو روزہ رکھنے والے اور پوری رات مصلی پہ گزارنے والے سے بھی آگے نکل جاتا ہے اچھے اخلاق والا دن کو روزہ رکھنے والے اور ساری رات عبادت کرنے والے سے بھی آگے نکل جاتا ہے یہی وجہ تھی اہل بیت کے پاس نمازوں کی کمی سجدوں کی کمی نمازیں تو ان پہ فخر کرتا کہ ہمیں پڑھنے والی اس کے باوجود امام سید العابدین نے قاتل شمر مہمان بن کے آیا پورا مدینہ ان کا غلام تھا جانتے تھے پکڑ سکتے تھے مار سکتے تھے سزا دے سکتے تھے مگر محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ میں نے تجھے پہچان لیا اسے کھلایا پلایا گھر میں سنایا اس کی عقل مدارات کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس اخلاق کا درجہ عبادت سے بھی
بولیے افضل ہے. انتقام لینے سے ہمیں کیا ملے گا مگر بخش دینے سے درجہ بڑا بلند ہو جائے گا. اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے سے ہماری شان. یہ 3 سوال عرض کیے، اس کا جواب عرض کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل توفیق دے.